السلام علیکم دوستوں آج ہماری منزل ہے خپلو۔ اسکردو سے ہم جب نکلے اور خپلو کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں یہ منظر دیکھ کے ہم رک گئے۔ بڑے خوبصورت جگہ ہے۔ ابھی خپلو تھوڑے سے فاصلے پہ ہے لیکن یہاں پہ مختلف ٹورسٹ آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اوپر جو ہے وہ پہاڑ جو ہے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں کافی حد تک، اور اب کیونکہ تھوڑا موسم گرم سا ہے لہٰذا وہ پگھل کے نیچے آ رہے ہیں اور بڑا خوبصورت منظر لگ رہا تھا۔ اور ہمارے علاوہ اور بھی جو ٹورسٹ مقامی تھے یا کچھ لوگ اور پیچھے کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی رک گئے ہیں سارے منظر دیکھ کے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، پھر ہم آپ کو خپلو لے کے چلیں گے جو تقریباً اسکردو سے 103 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں۔ یہ دیکھیں جگہ جگہ برف پگھل کے چھوٹے اور درمیانے نالوں کی شکل میں نیچے آ رہی ہے۔ یہ اور منچلے کچھ اوپر جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، کچھ نیچے آ رہے ہیں، اور یہ اب ہم جو نا وہ خپلو پہنچ چکے ہیں۔ آپ جب خپلو پہنچتے ہیں، اچھا یہاں کچھ لوگ اس کو کھپلو کہتے ہیں، کے ساتھ کچھ خپلو کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ پروننسیشن کا فرق ہے۔ تو آپ کو بس ایسا لگتا ہے جیسے آپ کئی ہزار سال پرانی وادی شیوک کے اندر پہنچ گئے ہوں۔ اس علاقے میں ابھی بھی بلتی زبان بولی جاتی ہے۔ 13ویں صدی تک کی ہسٹری یہاں موجود ہے۔ مسجد چقچن، یہاں کا خپلو کا قلعہ، یہاں کے خانقاہ معلیٰ، یہ بڑے مشہور عمارتیں ہیں۔ یہ ہماری تصاویر ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ۔ سطح سمندر سے 8500 فٹ بلند ہے۔ خپلو کا راستہ جو ہے وہ آپ کے سیاچن تک جاتا ہے۔ اس کے اطراف میں بہت سارے گلیشیئرز موجود ہیں۔ جو اسکردو کے مختلف ضلع ہیں اس میں گانجے کے نام سے جو ضلع ہے یہ اس کا صدر مقام ہے۔ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ بلتی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں چقچن مسجد بہت پرانی مسجد ہے، مکمل لکڑی سے بنی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور کلرفل مسجد ہے۔ یہ یہاں کا قلعہ ہے۔ یہاں مختلف ڈراموں کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے، اور یہاں کے جو حکمران تھے ان کو اس قلعے کے کونے میں ابھی بھی جو ہے وہ رہائش دی ہوئی ہے اور وہاں پہ رہتے ہیں وہ بادشاہوں کی طرح ماشاءاللہ سے۔ اور اسی کے ایک کونے کے اندر یہاں کا پل کانٹیننٹل ہوٹل بھی ہے۔ سیاچن جانا ہو تو آپ کو یہیں سے ہو کے جائیں گے آپ۔ دریائے چھور بٹ جو ہے وہ پوری وادی میں پھرتا ہے، اور وہ ندی وہ جو آپ کے گلیشیئرز ہیں اور جو آپ کو برفانی چوٹیاں ہیں ان کا پانی لے کے نیچے آتا ہے۔ یہاں سے کچھ تھوڑی سی دور گھرمنگ جگہ ہے، وہاں پہ جا کے یہ دریائے سندھ سے مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ہم ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے شہر کا منظر لے رہے ہیں، کیونکہ یہاں زمین کا کوئی ایشو نہیں ہے لہٰذا گھر دور دور ہوتے ہیں، خوبانی بہت پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب جائیں گے ستمبر میں اکتوبر میں تو آپ کو خوبانیاں سوکھتی ہوئی ہر گھر پہ ہی تقریباً نظر آئیں گی۔ ہریالی بہت، لوگ بہت ملنسار ہیں۔ یہ یہاں کا مرکزی ایک روڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پہ خپلو بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ یہاں مختلف سرکاری آفیسز ہیں، پرسکون جگہ ہے، کیئرنگ پیپل ہیں، بہت خیال کرنے والے لوگ ہیں، آسان زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کوئی افراتفری آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دیکھیں پیچھے برف سے ڈھکی پہاڑیاں۔ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ جناب یہ جو دریا ہے چھور بٹ یہ پوری وادی میں بل کھاتا ہے، اور پھر دریائے سندھ میں جا کے ملتا ہے، اور جہاں ملتا ہے وہ گھرمنگ کا علاقہ ہے۔ دنیا کی جو 21ویں بلند ترین چوٹی ہے مشابرم، وہ خپلو کے بالکل سامنے
ہمسائیگی میں جب آپ اس طرح کے علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ کو قدرت زیادہ نظر آتی ہے اور پھر زندگی کا ایک رخ نظر آتا ہے. پھر احساس ہوتا ہے کہ شہروں کی زندگی مشکل نہیں ہے بلکہ اب بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب ہم آپ سے تھوڑی دیر میں اجازت چاہیں گے. اپنا اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.